نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید لاریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب دوسرے پارے دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں اس آیت کریمہ دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی عظمت والا، شان والا، بہت بڑے مقام والا ماہ مبارک رمضان المبارک اپنی رحمتاں، اپنی برکتاں، اپنی مغفرتاں لے کے ساڈے تک آون والا ہے، اور خوش قسمت لوگ ہوندے ہیں جنہوں اپنی زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک مل رہا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایمان والیاں کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تھوڑے اتے روزے فرض کیتے گئے ہیں، جس طرح پہلے لوگوں کے فرض ہیں اسی طرح تھوڑے ہوئے، اور یہ روزے فرض کرنے دی وجہ بھی بیان فرما دیتی گئی۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تساں پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، ڈرن والے ہو جاؤ اپنے رب کو۔ اس واسطے یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے روزے فرض کیتے۔ برادران اسلام، اس ماہ مبارک کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی شان یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہاں کہ باقی مہینے کے اندر اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن جیڑا بندہ اس مہینے نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھتا ہے تو ایک فرض کے بدلے 70 فرضاں کا میرا رب ثواب عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی بندہ مومن، پچھلے جمعہ دیتے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جیڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ایک دے بدلے 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہن 10 کو اس ماہ مبارک کے اندر 70 دے نال ضرب دیو تے پھر سوچو میرا رب کتنیاں اس ماہ مبارک وچ نیکیاں عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام،
یہ ماہ مبارک بہت بڑی رحمت والا مہینہ ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور مسجدوں میں رونقاں بد پہنیاں ہیں. مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوندی ہیں، حافظ قرآن پڑھتے ہیں. دیکھو جس جگہ تے ہر پاسے قرآن ہی قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، جس جگہ تے ہر پاسے تلاوت قرآن ہو رہی ہوئے، پھر میرا رب کتنی اپنی رحمتاں دا نزول فرماتا ہے. تو خوش قسمت ہوندے وہ لوگ جڑے اس مہینے کے اندر عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رات کے اندر نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ. برادران اسلام، اللہ رب العالمین فرماتا کہ اے ایمان والو تھوڑے تے روزے فرض کیتے گئے جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگوں تے فرض کیتے گئے تھوڑے تے بھی فرض کیتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک اور اس دے ماہ روزے دی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی دا عمل 10 تو 700 گنا تک بڑھا دیتا رہتا ہے، لیکن اس دا وہ عمل اس دے اپنے واسطے ہوتا ہے. لیکن جڑا روزہ ہے، روزے کے متعلق میرا رب خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں. روزہ میرے واسطے ہے، میں خود اس روزے کی جزا دیتا ہوں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا روزہ دار ہے اس کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے. ایک خوشی جس وقت افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی جب قیامت کا دن ہوسی اللہ اپنے بندے نو اس روزے کا اجر عطا کرسی کہ اللہ دے نال ملاقات ہوسی بندے دی. دوسری خوشی بندے نو اس وقت نصیب ہے کہ روزہ دار خوش قسمت لوگ نے، او خوش قسمت نے جنہاں دی خصوصاً اللہ رب العالمین نے ملاقات ہوئی، انہاں نے رب کے نال ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، اور انہاں 8 دروازے چوں ایک دروازے دا نام ریان، باب ریان، اور وہ صرف روزے داراں واسطے. اس دے وچوں اور کسے نہیں گزرنا، باویں کتنا نیک ہوے، باویں کتنا اچھائی تے کم کرن والا ہوے، صرف اس دے وچوں روزہ دار گزر سن. اور قیامت کے دن اعلان کیتا ویسی ندا سی کتھے روزے دار کتھے، اس دے وچوں روزہ دار کس نے. اور حدیث کے اندر آیا جس وقت آخری بندہ گزر سی نا، وہ گزر ویسی بس دروازہ بند کر دیتا ویسی، پھر دروازے نو بند کر دیتا ویسی، پھر دروازہ کھولیا نہ ویسی. تو برادران اسلام، اے انسان اگر تھوڑی دیر مشقت کرتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرماسی کہ وہ لوگ نے جنہاں میرے واسطے بھوک برداشت کی تھی، جنہاں میرے واسطے پیاس برداشت کی تھی، جنہاں میرے واسطے اپنی شہوات، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا، انہاں نو آج اللہ رب العالمین یہ مقام دے سی کہ اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے، میں خود اس دی جزا دیتا ہوں، میں خود اس دی جزا دیتا ہوں. حدیث قدسی حافظ وقار اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات اساں اپنے انہاں پیارے بندیاں وچوں کر لے جنہاں دے روزے کدی زندگی دے اندر قضا نہ ہو، جنہاں دا روزہ کدی زندگی دے اندر چھٹے نہیں. تو احباب وقار، روزہ ایک انسان دی ایمان دی کیفیت کو بڑھا دیتا ہے، انسان دی ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. اور دیکھو انسان دے ایمان دی قدر دیکھو کہ بندہ بند کمرے دے اندر بیٹھا ہے، دروازے بند نے، عرشے بند ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن بندہ پانی نو ہاتھ نہیں لاتا، بندہ پانی نو ہاتھ نہیں لاتا. کیوں نہیں لاتا؟ کہ میں روزے دار ہوں، اور رب دے کولوں ڈرتا ہے کہ رب دی ذات میں ویکھ رہی ہے، میں روزہ اگر افطار کر دے سا، میں روزہ توڑ دے سا کہ رب دی ذات میں ویکھ رہی ہے. کتنا بڑا اور پختہ ایمان ہے کہ جیڑا بندہ بند کمرے دے اندر بیٹھ کے ایک پانی دا گھٹ بھی نہیں پیتا، جیڑا پانی حلال دا پانی ہے. اساں ماہ رمضان دے اندر حلال چیزاں ہوئی، اللہ رب العالمین دا حکم ہے کہ انہاں نو چھوڑ دے، انہاں نو ترک کر دے. پانی پینا حلال ہے،
پانی حلال ہے لیکن بندہ نہیں پیندا، روٹی حلال ہے بندہ نہیں کھاندا، کیوں نہیں کھاندا؟ کہ رب دا حکم آ گیا، رب دا آرڈر آ گیا ہے، رب دا فرمان آ گیا ہے کہ تسا پانی نہیں پینا، تسا کھانا نہیں کھانا، تسا نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بجنا کہ اسا انہاں نوں چھوڑ دینا۔ برادران اسلام خوش قسمت ہوندے نے لوگ، اور یہ روزہ یہ انسان، حضور نے فرمایا کہ روزہ یہ جہنم دی اگ تو بچن واسطے ایک ڈھال ہے، ایک آڑ ہے، ایک پناہ گاہ ہے کہ جیڑی انسان نو جہنم دی اگ تو بچا لیندی۔ جس بندے دے دامن دے اندر روزہ ہوئے، روزے دی نیکی ہوئے، اور روزہ ماہ رمضان سال تو بعد ایک دفعہ آندا ہے، مہمان بڑھ کے آندا ہے، کہ بندہ اگر ایک مہمان دی قدر کرے تو مہمان سمجھدا ہے واقعی میزبان بڑا اچھا ہے۔ اسا اگر اس مہمان دی قدر کرتوں، اگر آج اسا اس مہمان دی عزت کرتوں، کل یہ مہمان قیامت دے دن سارے کو جہنم دی اگ تو بچن کا ذریعہ بن جائے، جہنم دی اگ کو سانے بچا لے۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضور دے ایک صحابی دے کول سوال کیتا گیا، انہوں نے کول سوال ہویا کہ انہوں کا نام ہے حضرت سلیمان بن عجینہ، انہوں نے کول پوچھیا گیا کہ اے حضور دے صحابی، یہ جڑا حضور دا فرمان ہے، حدیث قدسی حضور بیان فرماندے نے کہ روزہ میرے واسطے ہے تے میں خود اس کی جزا دینا، اس حدیث کے متعلق تھوڑا کیا خیال؟ انہوں نے فرمایا یہ حدیث حدیثاں وچوں سب تو عمدہ تے محکم حدیث، سب تو اچھی حدیث یہ حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوسی نا تے میرا رب حساب و کتاب کرسی، جس وقت حساب کیتا ویسی تے جڑے لوگ جنہاں دے ظلم ہویا اسی وہ حاصل تے جس نے ظلم کیتا اسی نا اس دیاں نیکیاں جا کے اس مظلوم نو دے دیتیاں ویسی، جس نے نماز پڑھی اسی اس دی نماز والی نیکی جا کے اس جس تے ظلم تھی اسی اس نو دے دیتی ویسی۔ اسی طرح یہ ساری نیکیاں تقسیم ہو ویسے، لیکن فرمایا جڑا روزہ ہوسی نا، روزہ صرف اس بندے واسطے بچ ویسی، روزہ صرف اس دے واسطے بچ ویسی۔ اور حضور نے فرمایا اس روزے دی وجہ تو اس نے جتنے ظلم کیتے ہو سن اس دے تو ہٹا دیتے ویسے، تے اس روزے دے صدقے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام یہ روزے دا ایک مقام ہے کہ روزہ انسان نو جہنم دی آگ کو اس طرح پناہ عطا کر دیتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا روزہ ہے نا، روزہ جس بندے نے ایمان دی حالت کے اندر، حالت ایمان کے اندر ثواب دی نیت کے اندر روزہ رکھیا تے اے روزہ اس دے پچھلے زندگی دے سارے گناہاں دی معافی دا سبب بن گیا۔ اللہ دے سارے زندگی دے گناہ اس روزے دے صدقے میرا رب معاف فرما رہا ہے۔ احباب سی وقار، ماہ رمضان اپنی برکتاں لے کے، اپنی رحمتاں لے کے ساڈے تک آ چکا ہے، اور حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک روزہ جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے، جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ دے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں اس بندے نے، حضور نے فرمایا اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدلہ ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھو روزہ اگر بندہ چھوڑ دے، ترک کر دے، ہاں چند لوگ ہیں جنہوں نے روزہ چھوڑن کی اجازت ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی بندہ مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، وہ بندہ بھی روزہ قضا کر سکتا ہے، لیکن قضا ان کرنا ہے کہ اگر سفر تے جا رہے ہیں روزہ چھوڑ دے، لیکن جب واپس آسی اس روزے دی قضا لازمی کرنا۔ اسی طرح جڑی عورت ہے جس کا بچہ پیدا ہویا ہے یا جس نو عورت نو حیض آندا ہے، وہ عورت بھی روزہ قضا کر سکتی، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ انہاں دنوں کے اندر چھوڑ دے، لیکن جدوں بعد کے اندر اس روزے دی قضا لازمی ہے۔ اج تھوڑی تے میری کیفیت کے ہے، اساں جان بوجھ کے روزہ قضا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہاں، لیکن زندگی ساری گزر ویندی کدی اساں اس روزے دی قضا نہیں کی، کدی اساں زندگی کے اندر روزہ نہیں رکھیا کہ اساں روزہ چھوڑ دیتا ہے۔
تو برادران اسلام روزہ چھوڑنا جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ فرض عین ہے، فرض عبادت ہے۔ بندہ جب تک اس کی قضا نہ کرسی اس وقت تک بندے دے ذمے راسی۔ اس واسطے اس روزہ چھوڑنا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے ایام معدودات کہ اس روزے نو تساں اس دیاں گنتیاں پوریاں کرو۔ 3 روزے ہیں ماہ رمضان کے اندر کہ 3 روزے تساں گن کے رکھو۔ پھر اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں کچھ لوگ ہیں جڑے بزرگ ہوندے ہیں جنہاں دی طاقت نہیں ہوندی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہاں دے واسطے قرآن نے ایک اصول جاری کیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بزرگ ہے، کوئی بندہ اتنا بیمار ہے، اتنا بزرگ ہے کہ اس کو زندگی دے اندر تندرست ہونے دی امید کوئی نہیں، تے وقت وہ بندہ فدیہ دے سکتا۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین نو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، ایک مسکین نو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، یہ ہے فدیہ۔ اور اس کا نصاب علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے مقرر فرمایا، اور وہ 2.25 سیر گندم بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بزرگ ہے 3 روزے دا حساب کر کے 3 روزے دا حساب کر کے اگر وہ گندم یا اس کی قیمت کسے غریب نو، مسکین نو، کسے ایسے کمزور شخص نو جڑا بہت زیادہ غریب ہے اس کو اگر دے دے تو اس دے روزیاں دا صدقہ ادا ہو گا۔ یہ بزرگاں واسطے ہے، انہاں بیماراں واسطے ہے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر ٹھیک تھیون کی امید کوئی نہیں، لیکن جڑے جوان ہیں، جڑے بالکل تندرست نے، اگر انہوں وقتی طور پہ کوئی بیماری ہے تو روزہ قضا کر سکتے، لیکن اگر بیماری نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، وقت روزہ چھوڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں روزے دی بڑی شان، ماہ مبارک کی بڑی عزت اور بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ پھر تھوڑے کل تھوڑی زندگی کے اندر خوش قسمت ہو کہ یہ ماہ مبارک آ چکا ہے۔ آج پہلی تراویح راتی ادا کی تھی، ویسی سارے لوگ اپنے رب دے گھر کے اندر آ کے نماز تراویح ادا کرو، اور اسی طرح پنجگانہ نماز ہوتے حفاظت کرو، پابندی کرو، تاکہ جب رمضان گزر جاوے تھوڑی مشق یہ جو ہی ہوئے کہ بندہ زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہ کر سکے۔ ساڑھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ صرف ماہ رمضان دے نمازی بن رہے ہیں، صرف روزے کے اندر آ کے نماز شروع کر دیتی۔ جب روزہ عید کا چند نظر آتا ہے نا، بات انج لگتا ہے کہ انہوں نے روزے کے اندر صرف نماز پڑھ دی ہے، باقی دنوں کے اندر انج لگتا ہے انہیں نماز کی چھٹی مل گئی ہے۔ نہیں، چھٹی کسی صورت کے اندر نماز کی معافی نہیں۔ آؤ اپنے رب کے گھر کے اندر آ کے اس رحمت والے مہینے کے اندر آ کے اپنے رب نو راضی کریے، اپنے رب نو راضی کر کے زندگی کے گناہوں کی معافی منگیے۔ یقیناً میرا رب اس ماہ مبارک کے صدقے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما سکے۔ پھر آج موجودہ حالات جس وقت پوری دنیا کشمکش کے اندر ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے، پوری دنیا ڈر رہی ہے کرونا وائرس کے کلو، پھر اس کا ایک کوئی علاج یہ ہے کہ بندہ رب دی بارگاہ وچ آ کے گناہاں دی معافی منگے اور التجا کرے مولا کہ سارے گناہاں دی معافی عطا فرما۔ یہ یقیناً سارے گناہ نہیں، یہ یقیناً ساڑیاں بدعمالیاں نہیں جس کی وجہ تو آج مسجداں بند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ تو آج خانہ کعبہ بھی بند ہو چکا ہے، مسجد نبی بھی بند ہو چکی ہے، حضور کا در بھی بند ہے۔ اس واسطے برادران اسلام اپنے رب نو اساڈا حق بنتا ہے کہ راضی کریے۔ زندگی کے اندر جب تک زندگی دیاں ساواں موجود نے، یہ ساواں دیاں ڈوریاں چل رہی ہیں، اس وقت تک ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں اپنے رب نو راضی کریے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں اور آپ حضرات نو اس ماہ مبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خصوصی گل جڑی میں ہر ماہ مبارک کے شروع کے اندر کرتا ہوں، اور یہ ضروری بھی ہے سارے واسطے خصوصاً سمجھنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک تے روزہ رکھ دے، دوسرا روزہ چھوڑ کے نا تے لوگوں کے سامنے اعلان کر دے کہ آج میں روزہ نہیں رکھا، میں روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح